السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إذن فمعنى الوحي من الناحية اللغوية الإعلام الخفي السري الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره، ويدخل تحت ذلك أنواع عديدة من الإعلام، منها الإلهام الغريزي كالوحي إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ومنها إلهام الخواطر بما يلقيه الله في روع الإنسان في روع الإنسان السليم الفطرة فطرة الطاهر الروحي كالوحي إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ومنها وسوسة الشيطان وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقطع بكلمة الوحي بمعنى الأمر كما في قوله تعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. ووحي الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه قد روعي فيه المعنيان الأصليان لهذه المادة، وهما الخفاء والسرعة. ووحي لغتان، وأوحى لغتان. نہیں، واوت کے لیے ایک واوت کے لیے ایک لفظ مادے کا ہے، جیسے اوہا یہ باب فعل سے ہے، وحا کے باب مجدد ہے، وحا یہ ووحى لغتان، والأولى أفصح وبها ورد القرآن وقد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول أي الموحى. ہاں بس تو ذکر چل رہا تھا کہ وحی کا کیا معنی ہوتا ہے، لغوی اعتبار سے اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے. تو کہتے ہیں اذن فمان الوحی من الناحیہ اللغویہ الاعلام الخفی السری الخاص بمن یوجہ الیہ. تو وحی کا معنی مفہوم لغوی اعتبار سے کیا ہے؟ الاعلام الخفی. تو مخفی طریقے سے کسی کو خبر پہنچانا یا خبر دینا، اور جلدی سے تیزی کے ساتھ خفیہ طریقے سے کسی کو کوئی چیز بتلانا، الخاص بمن یوجہ الیہ. اور یہ خبر کیا ہے؟ اسی شخص کے ساتھ خاص ہو جس کی طرف اس کو بھیجا جا رہا ہے، کہ کسی اور تک نہ جائے یا کسی اور کو معلوم نہ ہو سکے. بحیث یخفی علی غیرہ، اس حیثیت سے کہ دوسرے پر یہ چیز مخفی رہے. تو جس کی جانب خبر بھیجی جا رہی ہے اسی کو خبر ہونی چاہیے، اسی کے ساتھ خاص، اور جلدی سے یہ خبر پہنچ جائے، کسی کو معلوم بھی نہ ہو، خفیہ طریقے سے پہنچے. تو یہ معنی ہوتا ہے وحی کا. وَيَدْخُلُ تَحْتَ ذَلِكَ أَنْوَاعٌ عَدِيدَةٌ مِنَ الْإِعْلَامِ. اور کہتے ہیں کہ اس کے تحت خبر کرنے کی چند انواع و اقسام داخل ہوتی ہیں، کہ کس کس طریقے سے خبر پہنچائی جا سکتی ہے. اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. تو گویا کہ وحی کی کئی صورتیں، کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. تو انہی شکلوں میں سے ایک شکل کیا ہے؟ کہتے ہیں منہا الالہام الغریزی. الالہام الغریز. تو الہام آپ جانتے ہیں، الہام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ڈالنا، وحی کی طرح سے بھی ڈالنا کسی چیز کو.
کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، خالی ڈالنا نہیں، کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، اس کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں الالہام الغریزی، غریز کی طرف نسبت ہے الغریزی، اور غریزی کہا جاتا ہے فطری کو یا طبعی چیز کو، فطری اور طبعی چیز کو غریزی کہا جاتا ہے، کہ طبعی طور پر یا فطری طور پر کسی کے دل میں کوئی سمجھ بوجھ پیدا کر دے اللہ رب العزت۔ تو فطری اور طبعی سمجھ بوجھ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، الہام اس کا وحی کا اطلاق ہوتا ہے۔ فطری سمجھ بوجھ جو پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوق کے اندر فطری سمجھ بوجھ پیدا کی ہوئی ہے، تو اس کو بھی کیا نام دیا جاتا ہے؟ الہام، وحی، اصل تو کا نام۔ وحی کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی بہت ساری مخلوقات کے اندر کچھ طبعی فطری چیزیں ہوتی ہیں، وہ اپنے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی پیدا کیا ہے، تو اس طبعی میلان یا رجحان کو یا طبعی سمجھ بوجھ کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ جیسے کل وحی الی النحل، شہد کی مکھی کی جانب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے وحی کی ہے۔ کیا مطلب وحی کی ہے؟ کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی جانب وحی کی ہے، یعنی طبعی فطری طور سے یہ بات اس کو سمجھا دی ہے۔ کیا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، تو وہ ان تین چیزوں سے اپنا گھر بنائے، تو پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے، ومن الشجر، درختوں میں اپنے گھر بنائے، ومما یعرشون، اور لوگ جو اونچی اونچی ٹٹیاں کھڑی کرتے ہیں ان میں اپنے گھر بنائے۔ اور شہد کی مکھی کیا ایسا کرتی ہے کہ اس کے شہد کے چھتے آپ کو پہاڑوں میں ملیں گے، درختوں میں ملیں گے، اور جو پیڑ پودے ہیں جن کے اوپر کھڑے کیے جاتے ہیں ان ٹٹیوں میں بھی آپ کو شہد کی مکھی کے چھتے آپ کو مل جائیں گے۔ تو ایک فطری نظام ہے گویا کہ اللہ رب العزت نے اس کا پابند بنایا ہوا ہے اس مخلوق کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ثم کلی من کل الثمرات، اور طبعی فطری طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ بوجھ دی ہے شہد کی مکھی کو، کیا کہ ہر طرح کے پھلوں سے کیا ہے وہ کھائے، رس اس کا چوس کر کھائے، ہر طرح کے جتنے بھی طرح کے پیڑ پودے یا پھل ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے کیا ہے فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ بوجھ بھی اس کو فطری طور سے عطا کی ہے کہ وہ اپنے رب کے آسان راستوں میں چلتی رہے، چلتی پھرتی رہے، کہ کہاں پر اس کے کام کی چیز ہے، کہاں پر اس کے کام کی چیز نہیں ہے۔ تو شہد کی مکھی اس طرح سے ہمیشہ گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، کہا کہ اس کے پیٹ سے کیا ہے ایک ایسا مشروب نکلتا ہے جس کا رنگ اور کلر کیا ہے مختلف ہوتا ہے۔ شہد آپ نے دیکھا ہوگا کہ الگ الگ کلر کا شہد ہوتا ہے، فیہ شفاء للناس، جس کے اندر انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے شفا رکھی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون،
یقیناً اس میں نشانی ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ تو یہاں محل شاہد کیا ہے؟ ہاں، وأوحى ربك اوہا ربک الی النحل، یہ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کی جانب وحی کی۔ تو یہ وہ وحی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا ہو، یا جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گھنٹی کے بجنے کی طرح سے جو وحی نازل ہوا کرتی تھی، یہ وہ وحی نہیں ہے۔ یہ کون سی وحی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے اندر جو فطری سمجھ بوجھ رکھی ہے کہ نہیں، وہ مراد ہے۔ اسی کو کہا ہے الالہام الغریزی، اور دوسری شکل وحی کی کہتے ہیں الہام الخواطر بما یلقیہ اللہ فی روح الانسان السلیم الفطرت الطاہر الروح۔ دوسرا معنی وحی کا ہے یا دوسری شکل وحی کی کیا ہے؟ الہام الخواطر۔ تو خواطر جمع ہے خاطر کی، اور خاطر کہا جاتا ہے دل کو، مزاج کو، طبیعت کو۔ تو دلوں کے اندر اللہ رب العزت، تو دل انسان کے ہوتا ہے جس میں سمجھ بوجھ ہوتی ہے، تو کہا کہ انسانوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کوئی چیز ڈال دیتا ہے، تو اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کس کا؟ وحی کا۔ انسانوں کے دلوں میں اللہ رب العزت جو خیال، جو بات ڈال دیتا ہے، اور کیسے انسانوں کے دلوں میں؟ جی، اس انسان کے دل میں جو انسان کیا ہے، سلیم الفطرت ہے، اور جس کی روح پاک اور صاف ہے، تو اس کے دل میں جو بات اللہ رب العزت ڈال دیتا ہے، اس پر بھی وحی کا اطلاق ہوتا ہے۔ کوئی فرشتہ ورشتہ نہیں آتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت صحیح بات کسی اچھے انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ اس کی مثال کہتے ہیں کل وحی الی ام موسیٰ، جیسے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جانب وحی کی گئی۔ اللہ رب العزت نے وحی کی، کیا مطلب ہے؟ اور اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تو یہاں محل شاہد کیا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی جانب وحی کی۔ کیا مطلب ماں کی جانب وحی کی؟ دل میں بات ہے، ہاں، ان کی ماں کے دلوں میں یہ بات، ان کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ کیا؟ ان ارضعی ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو، اپنے بچے کو کیا ہے، دودھ پلاؤ۔ پیدائش کے وقت فرعون کی جانب سے یہ خاص طور سے اسرائیلیوں پر یہ پابندی تھی کہ کوئی لڑکا جو ہے اور کوئی مذکر جو ہے زندہ نہیں رہنے دینا ہے، اس لیے کہ فرعون کی حکومت کو کیا ہے، خطرہ لائی۔ فرعون کی حکومت چلی جا سکتی ہے اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا شخص کوئی لڑکا پیدا ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو وہ حکومت چھین سکتا ہے۔ تو اس کی تدبیر یہ اختیار کر رکھی تھی کسی لڑکے کو فطرتی نہیں زندہ رہنے دینا ہے، اور جو لڑکیاں ہیں ان کو رہنے دینا ہے جن سے خطرہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، اب خطرہ لائق ہے،
کہ قتل کر دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تلاش کر رہے ہیں فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو موسیٰ اپنے بچے کو کیا ہے سمندر میں ڈال دو. واپس لوٹائیں گے. علیہ السلام کو بچانے کا ہو سکتا ہے کہ اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے اور لوگ اس کو قتل نہ کر سکتے. تو ایک معنی تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی شریف انسان کے، اچھے انسان کے دل میں کبھی کبھی کوئی اچھی بات کیا ہے ڈال دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے، اور وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے. تیسری شکل الشیاطین لا یوحون الی اولیاء، شیاطین کیا کرتے ہیں؟ وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی جانب، الی اولیاء لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے بحث و مباحثہ کرے، جھگڑا کرے. تو شیطان وحی کرتے ہیں. کیا مطلب ہے شیطان وحی کرتے ہیں؟ اپنے ہم نواؤں کی جانب، اپنے ماننے والوں کی جانب، اپنے دوستوں کی جانب. وحی کرنے سے مراد کیا ہے؟ وسوسہ ڈالتے. ان الشیاطین لیوحون، تو شیاطین کیا ہے؟ جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کے متبعین ہیں، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے دوسری آیت بھی ہے، کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اسی طریقے سے ہم نے ہر نبی کا کوئی دشمن بنایا ہے. ہر نبی کے کچھ نہ کچھ کو دشمن ہوا کرتے ہیں، اور یہ دشمن کیا ہے؟ جو انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین ہیں ان میں سے ہوتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین صرف جنوں ہی میں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں جو نبی کے دشمن ہوتے ہیں، رسول کے دشمن ہوتے ہیں. تو ہر نبی کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی دشمن بنائے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض، تو کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ یوحی بعضهم الی بعض، یہ شیاطین ایک دوسرے کی جانب کیا ہے؟ وحی کرتے ہیں، یعنی وسوسے ڈالتے رہتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو دھوکے میں ڈال سکے، اور اچھی باتوں، بظاہر اچھی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو کیا ہے؟ وسوسوں میں مبتلا کرتے رہتے ہیں، تاکہ ان کو دھوکے میں مبتلا کیا جا سکے. تو شیطان کے وسوسے پر بھی کیا ہے؟ وحی کا اطلاق ہوتا ہے. وقت تاتی کلمۃ الوحی بمعنی الامر، یہ چوتھا معنی وحی کا. کہتے ہیں کبھی کبھی لفظ وحی یہ امر کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی حکم دینا کسی کو کسی چیز کا، اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمَنُوا بِي وَبِرَسُولِي، جس وقت میں نے حواریوں کو کیا ہے؟ وحی کی. وحی سے مراد یہاں کیا ہے؟ حکم دیا. اللہ رب العزت نے حکم دیا، تو حواریوں کو حکم دیا کس بات کا؟ ان آمنوا بی، کہ مجھ پر ایمان لائیں اور میرے نبی، میرے جو رسول ہیں،
جن کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہے ان پر بھی ایمان لائے۔ تو یہاں وحی کا چوتھا معنی ہے کہ کسی کو کسی بات کا حکم دینا، اس معنی میں بھی لفظ وحی استعمال ہوتا ہے۔ وَوَحْيُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَىٰ أَنْبِيَائِهِ قَدْ رُوعِيَ فِيهِ الْمَعْنَيَانِ الْأَصْلِيَانِ لِهَذِهِ الْمَعَدَّةِ۔ تو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی جانب وحی کرنے کا ذکر فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی جانب وحی کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ قد روعی فیہ المعنیان الاصلیان للوحی، اس کے اندر وحی کے جو دو اصل معنی ہوتے ہیں وہ ان دونوں کی رعایت کی گئی ہوتی ہے۔ تو اس مادے کے دو اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ وَهُمَا الْخِفَاءُ وَالسُّرْعَةُ۔ تو وحی کے اندر کیا ہے؟ یہ دو اصل معنی پائے جاتے ہیں، ایک تو مخفی رہنا، خفیہ رہنا کسی چیز کا، اور یہ کہ اس کے اندر تیزی پائی جاتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی رسولوں کی جانب وحی کرتا ہے، اس کے اندر یہ دونوں معنی موجود رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت خفیہ طریقے سے اور تیزی کے ساتھ اپنے نبی کو کوئی بات بتلا رہا ہے، خبر دے رہا ہے، یہ معنی ہوا کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کی جانب وحی کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَوْحَى وَوَحَى لُغَتَانِ۔ تو اوحا یوحیہا، تو یہ بھی ایک لغت ہے، اور یہی زیادہ فصیح ہے اور یہی زیادہ مشہور ہے، اسی کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اوحا یوحی باب فعل سے یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ وحا، اور دوسری لغت اس میں کیا ہے؟ وحا ہے۔ وحا یہی جسے مجرد کہا جاتا ہے، لیکن مجرد بہت قلیل الاستعمال ہے، اور شاید قرآن میں یہ وارد بھی نہیں ہوا ہے۔ مجرد فعل کے ساتھ آیا ہے کہیں قرآن میں یہ لفظ؟ نہیں آیا شیخ۔ کثرت سے قرآن میں اوحا تو بہت زیادہ آیا ہے، یا جہاں بھی استعمال کیا گیا ہے اوحا ہی آیا ہے، لیکن کہیں وحا ماضی یا مضارع اس کا استعمال ہوا ہے قرآن میں مجرد باب سے؟ ہاں، قاری لوگ زیادہ جانتے ہوں گے، کہیں آیا ہے؟ ہاں جی، چلیے تو یہی سمجھا جائے کہ نہیں آئے۔ تو وَالْأُولَى أَفْصَحُ، تو دو لغت ہے اس میں، مجرد اور مزید باب فعل، دونوں سے آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وَالْأُولَى أَفْصَحُ۔ تو پہلی جو لغت ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ فصیح۔ وَبِهَا وَرَدَ الْقُرْآنِ، اور اسی کے ساتھ قرآن وارد ہوا ہے، یعنی قرآن میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے اوحا کا۔ وَقَدْ يُطْلَقُ الْوَحْيُ وَيُرَادُ بِهِ اسْمُ الْمَفْعُولِ، اور کبھی کبھی لفظ وحی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد یعنی اس میں استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس میں مفعول کا معنی مقصود ہوتا ہے۔ اے الموحى، تو وحی کا معنی ہوتا ہے کہ جس چیز کی وحی کی گئی، تو اس معنی میں بھی یہ لفظ وحی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تو لغوی بحث تھی کہ لغت میں وحی کا اصل معنی کیا ہے،
اس کے بعد کہتے ہیں الوحی فی الشرعی. اس کا شرعی معنی کیا ہے؟ شریعت میں وحی کسے کہیں؟ کہتے ہیں ومان الوحی فی الشرع تکلیم اللہ سبحانہ واحدا من عبادہ بطریقۃ من طرق الوحی. تو شریعت میں معنی وحی کا کیا ہے؟ تکلیم اللہ سبحانہ وتعالی واحدا من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے کیا ہے؟ کلام کرنا یا ہم کلام ہونا. کیسے؟ بطریقۃ من طرق الوحی، وحی کے طریقوں میں سے کسی طریقے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے گفتگو کرنا، کلام کرنا یا ہم کلام. والوحی امر غیبی لا نستطيع ان نفصل القول فیہ. اور وحی کیا ہے؟ ایک غیبی چیز ہے جس کے سلسلے میں ہم تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتے. ہاں صرف اتنی گفتگو کر سکتے ہیں جتنی کہ شریعت کی نصوص میں وارد ہے. الا بحدود ما ورد فی شانہ من النصوص الشرعیہ. تو وحی کے سلسلے میں صرف اتنی گفتگو کر سکتے ہیں ان حدود میں رہتے ہوئے جو شرعی نصوص میں وارد ہے. تو شرعی نصوص کی روشنی میں وحی کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہ غیبی معاملہ ہے. کہتے ان کل من آمن بوجود اللہ وقدرتہ لازمہ ان یسلم بموضوع الوحی على انه بدیہیۃ مسلمۃ لا يحتاج الى مزید من الادلۃ علیہ. تو ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کی قدرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے لازم کیا لازم کہ وہ وحی کے مسئلے کو تسلیم کرے. سلمہ بھائی کے معنی تسلیم کرنا، تسلیم کرنا، اعتراف. تسلیم کرنا. تو جو شخص بھی اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وحی کے مسئلے کو تسلیم کرے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ وحی کو تسلیم نہیں کرتے، خاص طور سے جو عقل پرست ہیں وہ اس کو نہیں مانتے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ان کی سمجھ میں یہ بات آتی ہی نہیں. تو کہا کہ جو بھی اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے، اس کی قدرت کو مانتا ہے، اسے اس مسئلے پر، اس مسئلے کو، وحی کے مسئلے کو کیا ہے؟ ماننا ہے. علی انہ بدیہیۃ مسلمۃ لا یحتاج الی مزید من الادلۃ. کس طرح ماننا ہے؟ کہ اس طور پر ماننا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ بدیہی ہے. بدیہی کا مطلب ہاں، بدیہی کا مطلب کہ کوئی بات اتنی ظاہر و باہر ہو کہ جسے دلیل کی ضرورت نہ ہو. تو یہ مسئلہ اتنا واضح ہے، ظاہر ہے، یا محتاج بیان نہیں ہے، یا محتاج دلائل نہیں ہے، غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس شرط پر ماننا ہے مسلمتن، اور یہ مسلمہ مسئلہ ہے، لا یحتاج الی مزید من الادلۃ علیہ. تو اس کو سمجھنے کے لیے مزید دلائل کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے ماننا ہے اس کو کہ وہی ایک حقیقت. فلا بد لنا اذا آمنا بوجود الخالق المدبر. اگر ہم خالق اور مدبر ہستی کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے. کیا ضروری ہو جاتا ہے؟
من ان نتبع هذا الايمان بالايمان بضرورة رعايته لخلقه وتدبيره المستمر لهذا للكون على ما يرضى. تو اگر ہم اللہ رب العزت کے وجود پر اور اس کے مدبر ہونے خالق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس ایمان کی پیروی کرتے ہوئے ہم اس بات کی ضرورت پر ایمان رکھیں کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی نگرانی کرتا رہتا ہے، وہ تدبیر ہی المستمر، اور اللہ رب العزت کی تدبیر ہمیشہ جاری اور ساری رہتی ہے ہر وقت اس کائنات کے حق میں، علی ما یرضا، جیسا کہ وہ اس سے راضی ہو، جیسا کہ اس کے شایان نشان ہے۔ تو اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ دنیا جو چل رہی ہے تو ہر آن ہر گھڑی تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے اس کو، اور اس کی دیکھ ریکھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنی بڑی کائنات، آپ چھوٹا سا کارخانہ پروجیکٹ لگاتے ہیں تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ ہمیشہ دیکھ بھال ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جی سر۔ تو اتنی بڑی کائنات، تو اس کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے جو معاملات ہیں ان کی تدبیر کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، ہوگی، تو اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وَلَا يُمْكِنْ أَنْ يَتَأَتَّى ذَلِكَ إِلَّا بِالْوَحْيِ، تو اتنی بڑی کائنات کو چلانا، اس کی نگرانی کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ کہا کہ ممکن نہیں ہوگا ایسا مگر وحی کے ذریعے سے، ہے کہ نہیں؟ وحی کے ذریعے ہی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے کو ماننا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اما امکانیت الوحی، اب یہ مسئلہ ہے کہ وحی ممکن بھی ہے یا ممکن نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ چلو ہم ممکن نہیں مانتے ہیں، اس کو ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں کوئی ہستی، کوئی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، اس کے احکام اپنی مخلوقات کو ہمیشہ ہر وقت آتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ایک تو یہ ایمان والی بات ہو گئی، لیکن کیا واقعی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں تسلیم کرتی ہے؟ عقل میں اس کے ماننے کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں اما امکانیت الوحی کا ممکن ہونا، فإن العقل السلیم لا يستبعدها، تو عقل سلیم کیا ہے؟ اس کو محال نہیں سمجھتی۔ لا يستبعد، استبعاد کے معنی محال سمجھنا، کسی چیز کو دور کی بات سمجھنا، عقل میں نہ آنے والی بات سمجھنا، یہ معنی استبعاد کا ہوتا ہے۔ تو کہا عقل سلیم اللہ نے جس کو عطا فرمائی ہے وہ اس کو کیا ہے؟ محال اور ناممکن نہیں سمجھتی۔ ممکن ہے یہ عقل کی حد میں۔ کیسے ممکن ہے؟ لأن الذي يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وكماله لا يصعب عليه الاقتناع عقليا بإمكانية الوحي من الناحية الواقعية، کہا اس لیے کہ جو شخص اللہ کے وجود پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی ذات کے کامل ہونے پر ایمان رکھتا ہے، تو کہا کہ اس کے لیے کیا ہے؟ یہ بات مشکل نہیں ہوگی کہ وہ عقلی طور پر وحی کے ممکن ہونے کا قائل نہ ہو، حقیقت کے اعتبار سے۔ تو جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے لیکن اللہ رب العزت کے وجود کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟
ہاں جی مانتے ہیں. مانتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے. اور صرف اللہ تعالیٰ کا مسئلہ نہیں ہے، دنیاوی امور میں بھی بہت ساری چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے ہیں یا ہمیں نظر نہیں آتی ہے، لیکن ہم اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ جی سے مانتے ہیں. مانتے ہیں. تو کسی چیز کو ماننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو کیا ہے نظر بظاہر ہی دکھائی آئے دی. یا دکھائی ہی دے. تو بہت ساری چیزیں دنیا میں بھی ایسی ہیں کہ ہم کو دکھائی نہیں دکھے. دیتی، ہم کو نظر نہیں آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کو مانتے ہیں. تو اسی طریقے سے تو جو لوگ اللہ کے وجود کو تسلیم کر لے، جب انسان کہ کوئی ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، یہ چھوٹی سی چیز بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہوگا، اس کا کوئی بنانے والا ہے. خود بخود کوئی چیز وجود میں وجود میں نہیں آتی. کوئی بھی چیز دنیا میں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کو کسی نے بنایا. اتنی بڑی کائنات نہیں آتی. اس کا بنانے والا بھی ہے. تو جب ہم بنانے والے کے وجود کو مان لیتے ہیں، اور ضروری ہے یہ ماننا، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کسی انسان پر بھیجے، اپنا پیغام بھیجے، تو یہ بھی ممکن ہے حقیقت کے اعتبار سے. کہا کہ اس کی مثالیں بھی بہت ساری مل سکتی ہیں. كذلك أننا نجد في دنيا الواقع. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ماننا چاہیے اس بات کو کہ وحی کی حقیقت ہے، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. تو حقیقت کی دنیا میں ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں. کیا ان الانسان العاجز المحدود الطاقت، انسان جو عاجز ہے اور جس کی صلاحیتیں محدود ہیں، تو اس عاجز انسان نے کیا ہے استطاع ان يصل بواسطة بعض التصرفات والبحوث والآلات الى ان يؤثر في انسان مثله. یہ حقیقت کی دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عاجز انسان جس کے صلاحیتیں محدود ہیں، اس نے کیا کیا ہے، کہا کہ استطاع یصل، تو اپنے بعض اعمال کے ذریعے سے اور بعض تحقیقات کے ذریعے سے اور بعض آلات اور مشینوں کے ذریعے سے اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ وہ دوسرے اپنے جیسے انسانوں کو متاثر کر سکتا ہے. یہ تو دنیا میں. فَمَا الْقَوْلُ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ تو اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. جب ایک انسان دوسرے انسان کو متاثر کر سکتا ہے کوئی چیز بنا کر، تو پھر اللہ رب العزت کیوں نہیں اپنی مخلوق کو متاثر کر سکتا ہے. اور اس کے بعد مؤلف نے کچھ مثالیں بھی اس کی دی ہے کہ حقیقت کی دنیا میں انسان نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہوئی ہے، جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان جب ایسا کر سکتا ہے تو اللہ رب العزت جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا ہے. اور موجودہ زمانے کی جو ٹیکنالوجی ہے وہی کو سمجھنے میں اور آسانی، ہاں جی اس نے اور آسانی پیدا کر دی. تو آپ تو روزانہ یہ بات عمل میں آتی رہتی ہے کہ ایک شخص کیا ہے، کوئی چیز کیا کرتا ہے، امریکہ میں بیٹھ کر کوئی چیز کیا کرتا ہے، لکھتا ہے، ٹائپ کرتا ہے، اور وہاں سے وہ موبائل کے ذریعے سے بھیجتا ہے، سینڈ کرتا ہے، اور اس کا یہ میسج جس کو بھیج رہا ہے آپ کے ہندوستان میں، یہاں کے کیا کرتا ہے، وہ
ہاں رپلائی دیتے ہیں. ہاں ریسیو کرتا ہے دیکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں اسے. پہنچ ہاں جاتا جی ہے. یہاں کے میسج کی بیل بجتی ہے گھنٹی بجتی ہے ہاں؟ اور گھنٹی آنے کے ساتھ وہ میسج کیا ہو جاتا ہے آپ کے پاس ٹائپ ہو کے پہنچ جاتا ہے. تو جب انسان ایسا کر سکتا ہے جس کی عقل اور جس کی صلاحیت محدود ہے کہ ایک پیغام کتنے فاصلے سے ٹائپ کیا گیا لکھا گیا اور وہ فضاؤں میں ہوتا ہوا اس نے آ کے بیل آپ کو دے دی کہ آپ کا میسج آ رہا ہے اور وہ ٹائپ ہو کے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی چیز مشکل ہو سکتی ہے؟ ہاں جی کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ گھنٹی کا ٹائم ختم ہو گیا.